العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على ذوي الأنفس الزاكيات الطيبات الباهرات النبي العربي القرشي المكي المدني الأبته التام السراج المضيء كوكب الدري صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الحامد الحميد الأحمد حبيب إله العالمين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد الأطهر وهم خلفاء الرحمن ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى آخر الزمان. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صاحب کن فیکون خالق ارض و سما خالق کائنات اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان وہ فائدے میں ہے جو ان چار چیزوں پر عمل پیرا ہو. ایک ایمان لائے، دوسرے عمل صالح کرے، تیسرے حق کی وصیت کرے، چوتھے صبر کی وصیت کرے. عزیزان گرامی، خداوند عالم قسم کھا رہا ہے عصر کی، اور عصر اپنے دامن میں تین پہلو لیے ہوئے. آپ قسم کھائیں گے میری تو سر سے لے کے پیر تک تمام اعضاء و جواروں کی قسم ہوگی، یا آپ محسوس کر دیں گے کہ میں تمہاری سر کی قسم کھا رہا ہوں، میں تمہارے ہاتھ کی قسم کھا رہا ہوں. یہاں خداوند عالم عصر کی قسم کھا رہا ہے، اور عصر اپنے دامن میں تین پہلو لیا ہوا ہے: زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل. زمانہ ماضی بہت جلدی اپنے بیان کو اپنی منزل تک لے جانا جا رہا ہوں. ماشاءاللہ سے مجمع صاحب فہم و ذکا ہے، میری باتوں کو جلدی سمجھ جائے گا. ایک صلوات پڑھیے باوالے. زمانہ جب سے بھی شروع ہوا ہے، جبرائیل سے پوچھا گیا کہ کائنات کے بارے میں کیا جانتے ہیں،
تو جبرائیل نے کہا کہ ایک ستارہ 30,000 سال کے بعد طلوع کرتا ہے اور اسے میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب ہمارے عقائد کے حساب سے تو بہت ساری باتیں ہیں، ہم ذرا دیکھیں گے کہ اغیار بھی کیا کہتے ہیں۔ ہندو مانیتا کے حساب سے، ہندو عقائد کے حساب سے 4 دور ہیں۔ ایک دور جو ہے وہ ستیوگ کہلاتا ہے، دوسرا دور جو ہے وہ ترتیہ یگ کہلاتا ہے، تیسرا دور جو ہے وہ دوپر یگ کہلاتا ہے، اور چوتھا دور جو ہے وہ کل یگ کہلاتا ہے۔ ستیوگ کا زمانہ ہندو عقائد کے حساب سے 17,28,000 سال کا ہے۔ ترتیہ یگ جو ہے یہ 12,96,000 سال کا ہے۔ دوپر یگ جو ہے یہ 8,64,000 سال کا ہے، اور کل یگ جو ہے یہ 4,32,000 سال کا ہے۔ تو یہ ادوار گزرے۔ اب ماضی تاریخ فرشتہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے مولا متقیان سے سوال کیا کہ یا علی آدم کے پہلے کیا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ آدم۔ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ وہ آدم کے پہلے کیا تھا، پھر مولا نے جواب دیا کہ آدم۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ آدم کے پہلے کیا تھا، پھر مولا نے کہا آدم، اور کہا کہ اگر تو 30,000 مرتبہ مجھ سے یہ سوال کرے گا تو میں تجھے یہی کہوں گا کہ اس سے پہلے آدم۔ امام محمد باقر علیہ السلام کسی نے سوال پوچھا تو آپ نے بیان کیا کہ یہ آدم جو ہیں جن کے سلسلے سے ہم ہیں، اس کے پہلے 49 آدم جو ہیں وہ گزر چکے۔ اب یہ 18,000 عالم جس میں دنیا ہماری سب سے چھوٹی ہے، یہ سارے زمانے اور یہ سارے ادوار اور یہ سارے انبیاء جو گزرے ہیں، تو یہ زمانہ ماضی تھا۔ حال کا حال تو آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اب زمانہ مستقبل، رسول کی حدیث کے میرے بعد میرے 12 وصی ہوں گے، 11 گزر چکے ہیں، 12ویں کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور جب ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد عدل و انصاف سے جب دنیا بھر جائے گی تو پھر رجت امامت شروع ہوگی۔ مولا علی کا دور آئے گا، ان کا زمانہ گزرے گا، امام حسن کا دور آئے گا، ان کا زمانہ گزرے گا، امام حسین کا دور آئے گا، اور امام حسین کے دور میں امام زمانہ کی شہادت ہوگی۔ خود امام حسین دفن و کفن نماز میت جو ہے امام زمانہ کی، امام حسین پڑھائیں گے۔ امام زمانہ کے زمانے میں کوفہ جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہوگا، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں بھی حسین نے خواہش کی تھی، مگر جب رجت امامت ہوگی تو امام حسین کی حکومت جو ہے وہ ہندوستان پر ہوگی، ہیڈ کوارٹر جو ہوگا ہمارا ہندوستان ہوگا۔ اور یہ زمانے جو ہیں یہ لاکھوں سال پر محیط ہیں، یہ نہیں کہ 40 سال 50 سال نہیں، 13 لاکھ سال کا دور صرف امام حسین علیہ السلام کا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ تو زمانے کا آپ نے انداز لگایا کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں جا کر ختم ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے 11 امام کا دور آئے گا، پھر امام زمانہ کا دور آئے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت۔ تو یہ پورے زمانے کی، اور یہ پورے زمانے میں جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، حساب نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے اس دائرے میں لے لیا، اور اس کی قسم کھا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اور فائدے میں کون ہے؟ جو ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کرے۔ پہلا ہے ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق، چوتھا صبر۔ اب میں آپ کو ایک اور واضح مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ایمان جو ہے وہ ایک چراغ ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ اب دیکھیے
عربی کے اندر تو فواد اور قلب اور دیگر اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک اسد کے 500 نام ہیں، تو وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مگر جب بھی یہ اردو زبان بنی، زبان تو کسی زمانے میں بنی ہے، یہ نہیں کہ ساری زبانیں جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے، صرف عربی کے سوائے اور اس زمانے میں جو بھی زبانیں خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوئی وہ، مگر یہ زبان تو بنی ہے۔ مگر یہ زبان جب بنی ہے تو بنانے والے نے بڑے انصاف سے بنایا ہے اس دل کو، کہ دل میں دال بھی ہے اور لام بھی ہے، یہ 2 حرف مل کے دل بنا ہے۔ دال جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے اور لام جو ہے وہ اسلام کی طرف ہے۔ اب اسلام کے دامن کے اندر پورا دین ہے، اور دال اس بات پر دال کرتی ہے کہ اسلام کے دامن میں پورا دین ہے، مگر دال میں بھی لام ضرور ہے۔ صرف ایک حرف جو ہے دال لکھ دیں گے، مگر جب اس کو تم مکتوبی حساب سے لکھا جائے گا تو دال الف لام لکھنا پڑے گا۔ تو دال کے یعنی دنیا کے اندر بھی اسلام ہے اور خود مجسم بھی ایک اسلام ہے۔ اب یہ دل کا تعلق، پورے جسم کے اندر یہ دل شہنشاہ، اور ہمارے محاورے میں یہ دل سے اتنی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جس کا حساب نہیں۔ جیسے میں بچوں کو کہوں گا کہ دل لگا کر پڑھو، دل سے محنت کرو، تمہاری یہ خبر سن کر دل خوش ہوا، یہ اندوناک خبر سن کر دل غمگین ہوا، میں تمہیں دل سے دعائیں دیتا ہوں، میرا یہاں دل نہیں لگتا، ایک دل یہ کہتا ہے دوسرا دل یہ کہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دل سے منسلک ہیں، اور دل ایمان جو ہے اس کی جگہ جو ہے وہ دل ہے، کیونکہ قلب مومن عرش اللہ، دل جو ہے اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں کہ اس دل کے اندر ایمان کا چراغ جلنا چاہیے۔ جیسے ایک اندھیرے کمرے کے اندر ہم نے چراغ روشن کیا، اس کی دروازے کھڑکیاں سب بند کر دی، مگر اس کی دراروں سے روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلے گی۔ اتنا روکنے کے بعد روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہاں سے جگہ ملے گی وہ نکلے گی۔ تو جب دل کے اندر نور ایمان یا یہ ایمان کا چراغ روشن ہے تو اس کی کرنیں چاہے کتنا ہی بند ہو پھوٹ کے ضرور نکلے گی۔ کبھی یہ کرنیں دماغ سے نکلیں گی، کبھی یہ کرنیں آنکھوں سے نکلیں گی، کبھی یہ کرنیں دہن سے نکلے گی، کبھی یہ کرنیں ہاتھوں سے نکلے گی، کبھی یہ کرنیں سینے سے نکلے گی، اور کبھی یہ کرنیں پیروں سے نکلے گی۔ اب 4 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور سب سے منزل پہلے ہے ایمان کی۔ اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ایمان ہمیں کہاں ملے گا، تو ہمیں ایک مرکز ملا، اور وہ مرکز جو ہے وہ مجلس عزا ہے۔ اس مرکز کے اوپر ایمان ملے گا۔ میں چلنے لگا، کسی صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مرکز کی طرف جا رہا ہوں جہاں ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس مرکز کے اندر ایمان بھی ملے گا، عمل صالح بھی ملے گا، حق کی تلقین بھی ملے گی، صبر کی وصیت بھی ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ قدم میرے چلنے لگے مرکز کی طرف، کیونکہ ذکر حسین جو ہے وہ ذکر ایمان ہے۔ امام حسین نے ہی دین کو بچایا ہے، اگر امام حسین دین کو نہ بچاتے تو اسلام نہ بچتا، آج یہ تذکرہ نہ ہوتا، آج یہ مجلسیں نہ ہوتی، آج یہ محفلیں نہ ہوتی، آج عزا خانے نہ ہوتے، آج عزاداری نہ ہوتی۔ امام حسین نے قیام کیا، دین کو بچایا، تو ذکر حسین ذکر ایمان ہے۔ اب میرے قدم اٹھے تو میرے پیر جو ہیں یہ عمل صالح کر رہے ہیں۔ میں آگے مجلس حسین میں بیٹھا، ذاکر اپنا بیان دے رہا تھا، ذاکر کے منہ سے ذکر حسین چل رہا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ ذکر ایمان چل رہا تھا۔ اس کے دہن سے یہ چراغ جو دل میں روشن ہے ایمان کا، اس کے دہن سے وہ کرنیں پھوٹ کے نکل رہی تھی۔ اب میں نے ذاکر کا بیان سنا
جب اس نے فضائل علی بیان کرنا شروع کیے تو میرے لب مسکرائے، کبھی اس دہن سے نعرہ حیدری نکلا. تو یہ دہن جو ہے یہ عمل صالح کر رہا ہے، یہ دل میں جو ہے چراغ ایمان روشن ہے. ذاکر جب مصائب پر پہنچا تو آنکھیں ذکر حسین میں رونے لگی، یہ آنکھوں کا عمل صالح ہے. بیان سن کر فکر کے اندر جو بالیدگی پیدا ہوئی تو یہ دماغ کا عمل صالح ہے. مجلس ہو گئی، صفے ماتم بچھا، میرا ہاتھ اٹھا اور سینے کی طرف گیا، یہ ہاتھ کا عمل صالح تھا، وہ سینے کا عمل صالح تھا. تو یہ مرکز پر آنے کے بعد سب کچھ ملے گا، صبر ملے گا، حق ملے گا، عمل صالح ملے گا اور ایمان ملے گا. جب اس مرکز پر پہنچ گئے یہ چاروں چیزیں مل جائے گی، خسارے سے باز رہیں گے. اور یہ کس کا وعدہ ہے؟ اس ذات ایزدی کا ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا جواب. اب عزیزان گرامی، یہ چاروں چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے، مگر چند نکات پر روشنی ڈال کر میں اپنی منزل کو آگے بڑھاؤں. ایک بات یہ بھی خیال میں رہے کہ ایمان جب تک حاصل نہیں ہوگا، عمل صالح جب تک حاصل نہیں ہوگا، حق گوئی تب تک حاصل نہیں ہوگی، صبر جب تک نہیں ملے گا جب تک آپ کے پاس علم نہ ہوگا. ایمان کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے، عمل صالح کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اور حق کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے، صبر کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے. اب پہلی بات میں صبر لوں گا. دنیا اعتراض کرتی ہے کہ جب صبر کر رہے ہیں تو پھر رونا کس بات کا؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رونا کس بات کا. جناب آدم یہ جانتے تھے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد پھر مجھے وہ مقام و منزلت ملنے والی ہے جنت میں. 40 سال فراق جنت میں جناب آدم نے کیوں گریہ کیا؟ جناب نو جانتے تھے کہ 2500 سالہ زندگی گزارنے کے بعد میری مقام و منزلت کیا ہے، پھر 900 سال جناب نو نے کیوں گریہ کیا؟ جناب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نے کیوں گریہ کیا؟ جناب ادریس، یحییٰ، زکریا، جناب ایوب نے کیوں گریہ کیا؟ اور سب سے زیادہ واضح طریقے کا گریہ جو ہے وہ جناب یعقوب کا ہے. جناب یعقوب جو ہیں وہ جانتے تھے علم نبوت کے ذریعے کہ جناب یوسف زندہ ہے، مگر اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلے گئی. میں منزل مصائب سے جملہ اٹھا کے فضائل میں لے رہا ہوں کہ جناب یعقوب کو معلوم تھا جبکہ 10 بیٹے حاضر تھے، ایک بیٹے کے فراق میں اتنا روئے کہ آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں. پھر سید الساجدین کا کیا کمال تھا کہ 18 یوسف تیغ کر دیے گئے، مگر پھر بھی میرا مولا جو ہے وہ صبر کرتا رہا. تو یہ صبر کی منزل ہوئی. اب آئیے حق سے مراد یہاں جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. مولا متقیان نے ایک جملہ امام حسن کو وصیت کیا تھا کہ بیٹا جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے تب تک دوسری اقوام تم پر مسلط نہیں ہوگی، اور جہاں سے اس کام کو چھوڑا وہاں سے دوسری اقوام جو ہیں، دوسرے حکمران جو ہیں وہ تم پر مسلط ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی، ہمیں حق گوئی یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. چاہے معاشرے کے اندر کتنی خوشحالی آ جائے، چاہے معاشرے کے اندر کتنی نیکیاں آ جائیں، مگر احتیاط کی بنا پر یہ 2 کام ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت اس تک و دو کے اندر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بھٹکائے. تو ہمارا جب یہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چلتا رہے گا تو شیطان کا کچھ بس نہیں چلے گا. آپ اسی کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک ذرا سا تذکرہ کرتا چلوں. ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلا.
کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. واقعہ منقول ہے سورہ بقر آیت نمبر 65 اور 66. اصحاب السبت، ان کے لیے خداوند عالم نے واضح طریقے سے ان کو تاکید کی تھی کہ یوم ہفتہ یعنی سنیچر کا دن جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار نہ کریں. آپ بھی سنیے، اس زمانے کی جو قرآن جو ہے اس زمانے سے آج تک ہے، تو جب اس زمانے میں یہ بات تھی تو آج بھی یہ ہے، کیونکہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. تو سنیچر کا روز مچھلیوں کے شکار کے لیے منع تھا، مگر اس قوم نے تجاوز کیا. کیا کیا؟ جب یہ واضح حکم آ گیا تو انہوں نے اس روز شکار چھوڑ دیا. مگر جب مچھلیوں کو اللہ کی طرف سے معلوم پڑا کہ آج ہمارا شکار نہیں ہوگا تو ہفتے میں ایک دن سنیچر کا وہ تھا کہ یہ سطح آب پر آ جاتی تھی اور بڑی آزادی سے تیرتی تھی. اب جب اتنی مچھلیوں کو سطح آب پر دیکھا گیا تو ان کا دل مچلنا شروع ہوا کہ یہ شکار جو ہے یہ تو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے. خیر، تو انہوں نے کرامت یہ کی، اس کے اندر مکر و فریب یہ کہ دریا جو تھا یہاں سے نہر کھود کر اور اپنے گھروں کے سامنے بڑے بڑے حوض بنا دیے. مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ تیرتے ہوئے ان حوض میں آتی تھی، اور جب عصر کے وقت پلٹنے لگتی تھی تو یہ اس کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور وہ حوض میں مچھلیاں رہ جاتی تھی. اور جب اتوار کا دن آتا تھا سنڈے کا تو وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. سنیچر کے دن جو ہے وہ مچھلی پکڑنا منع تھا، اتوار کے دن تو منع نہیں تھا. تو مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے مکر و فریب تو جو ہے وہ نہیں چلتا. اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مکر و فریب اور ہیلا جو ہے وہ جانتا ہے. مگر انہوں نے نہیں مانا. 70,000 لوگ تھے جس میں سے 10,000 لوگ ان کو باقاعدہ سمجھاتے تھے کہ یہ فعل جو ہے تمہارا یہ خلاف خدا جا رہا ہے، اس سے گریز کرو، اس سے دور رہو. مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ برابر وہی کام کرتے تھے. جب انہوں نے سمجھانا شروع کیا، دیکھیے ہر معاشرے کے اندر 3 طبقے ہو جاتے ہیں. ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا رہتا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے نیوٹرل. جیسے 3 فیس کے اندر ایک نیوٹرل ہوتا ہے، اس طریقے سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. کچھ بھی ہو وہ نہ کچھ اچھا کہتے ہیں نہ برا. ایسے ان میں بھی 10,000 تھے کہ جن کو کچھ لینا دینا نہیں تھا. یہ 10,000 سمجھاتے سمجھاتے جب تھک گئے تو ایک دن یہ نیوٹرل ان سے کہنے لگے کہ ان پر تو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب خدا کی حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو عذاب آئے گا، تو تم ان کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سامنے اتمام حجت کر رہے ہیں کہ کل پیش پروردگار یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم بار بار ان سے حجت کر رہے ہیں. جب وہ تھک گئے تو انہوں نے ترک سکونت کی، اپنا وطن چھوڑا اور دوسرے وطن میں چلے گئے. جب یہ چلے گئے تو خداوند عالم کا عذاب نازل ہوا، اور اس شہر کے اوپر وہ عذاب نازل ہوا کہ جتنے رہنے والے تھے وہ سب بندر بن گئے، اور جتنی بھی مسخ شدہ قومیں ہیں وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی. 3 دن کے بعد سب ختم ہو گئے. اب جب دوسرے شہر کے لوگ وہاں پہنچے تو دروازہ جو تھا وہ بند تھا. انہوں نے دیکھا کہ بھی آج شہر کا دروازہ کیوں نہیں کھلا. خوب دق الباب کیا، دستک دی، مگر دروازہ نہیں کھلا. پھر دیوار پلان کر ایک شخص گیا، جا کر دروازہ کھولا. اندرون شہر جب پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ جتنے رہنے والے ہیں سب بندر کی شکل و صورت. یہ کہنے لگے کہ تم فلاں ابن فلاں ہو، تو وہ اب بندر کی صورت ہے، صرف آنکھوں سے اشک جاری ہیں. تو یہ پوری قوم برباد ہو گئی. تو حق جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر نہ تمہارے پاس ایمان رہے گا، نہ عمل صالح رہے گا، نہ صبر رہے گا. تو عزیزان گرامی، اگر خسارے سے بچنا ہے تو یہ 4 چیزیں پلس اس کے ساتھ 5ویں چیز جو ہے وہ علم. اب علم سیکھنے کے لیے خداوند عالم نے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید کو رکھا کہ قرآن مجید کے اندر سارے علوم ہیں.
اب یہ سارے علوم کو کون سمجھائے؟ تو اس کے لیے انبیاء اور ائمہ کا انتظام کیا۔ دیکھو ایجوکیشن اور تعلیم، ماہر تعلیم خواجہ غلام حسنین صاحب اپنے زمانے کے اندر ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ سارے اصول جو سیکھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے سیکھا۔ تو یہ قرآن اور اس کے سمجھانے والے، تو آج بھی ایجوکیشن یا کسی بھی مشن کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی مشن شروع کروں تو پہلے میں کچھ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لوں، اپنا ہم خیال بنا لوں، جو چیزیں مجھ میں ہیں وہ ان میں بھی پیدا کر دوں، تاکہ کل جب میں نہیں رہوں تو میرا مشن جو ہے وہ رکنے نہ پائے۔ تو رسول نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ گھر کے اندر رسول نے گھر والوں کے اندر ایک مخصوص جگہ کر کے چادر میں کچھ لوگوں کو لے کر بتایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں اور میرے بعد ان سے تمسک رکھنا، تاکہ جو ہے تم کبھی بھی بھٹکنے نہ پاؤ۔ جب گھر میں یہ بتا لیا تو گھر سے باہر رسول نے بتایا، مباہلہ کے میدان میں لے جا کر ساری دنیا کو بتایا کہ یہ میرے بعد جو ہیں وہ تمہارے دین کو اور تمہاری تمام چیزوں کو سمجھانے والے ہیں، اگر علم سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیے۔ آہستہ آہستہ منزل بڑھتی گئی، خیبر، خندق، حنین، بدر، لڑائیاں ہوتی گئی، اسلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ شام، عراق، ایران، تمام ملکوں میں پھیلا، ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ اسلام پھیل گیا، رسول نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر ایسا اسلام پھیلایا کہ 1,24,000 انبیاء نے بھی اتنا دین نہیں پھیلایا تھا جتنا رسول اکرم نے پھیلایا۔ اسلام پھیل گیا۔ اب اسلام کے بارے میں دیگر اقوام جو ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ برنارڈ شاہ یہ لکھتا ہے کہ سب سے بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے اور سب سے بدترین قوم جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ ہوا کیوں؟ اسلام اتنا اچھا دین اور مسلمان اتنی بدترین قوم۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں جب یہ دین پڑا، ایک جملہ کہنے سے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بگڑ نہ جائے، یہ اسلام کا کیا قصور تھا کہ جو مسلمانوں میں آ کے پھنس گیا؟ بڑا بہترین جملہ کہہ دیا ہے میں نے کہ یہ اسلام جو ہے مسلمانوں میں آ کے پھنس گیا۔ اب آپ دیکھ